درود شریف کے فضائل تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن شاید اس بارے میں بہت کم جانتے ہوں گے کہ درود نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ میری ویڈیوز ہمیشہ دیکھتے ہیں تو فرض کرتے ہیں کہ آپ درود شریف کی اہمیت اور فضائل بخوبی سمجھتے ہیں۔ مختصراً میں یہاں بھی آپ کی بہترین تفہیم کے لیے قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کا مفہوم رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر ہے اور اہل ایمان کو بھی درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن سے یہ بات تو واضح ہوگی، جبکہ حدیث مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی معافی، پریشانیوں کے حل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قربت کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ جسے درود شریف بھیجنے کے فضائل بے شمار ہیں، تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہ بھیجنے کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہیں بھیجتا، اسے حدیث میں بخیل قرار دیا گیا ہے۔ ایسے شخص کے لیے رحمت سے دوری، بدبختی، جنت کے راستے سے بھٹک جانا اور دعاؤں کا قبول نہ ہونے جیسے نقصانات بیان کیے گئے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے ہلاکت کی دعا کی جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہا۔ علماء کرام کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو کم از کم ایک بار درود لازمی بھیجنا واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا واجب ہے اور اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ پیارے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریکیوں میں بھٹکتی ہوئی عقلوں کو ہدایت کا نور بخشا، اندھی آنکھوں کو بصیرت عطا کی اور بہرے کانوں کو حق کی آواز سننے کی قوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلیں بیدار ہوئیں اور انسانیت ضلالت و گمراہی سے نکل کر صراط مستقیم پر گامزن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ پر کثرت سے بہت زیادہ درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایک ایسی لازوال دولت ہے جس سے حاصل کرنے والے کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ جب کوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور وہ درود نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ یہ سوال براہ راست نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سادہ استفسار معلوم ہوتا ہے، مگر اس کی ڈیپتھ میں حکمتوں کے وسیع و عریض سمندر اور روحانی حقائق بنا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ سوال محض ایک فقہی مسئلے تک محدود نہیں، بلکہ ایک شخص کی روحانی حالت، اس کے ایمان کی گہرائی اور اللہ اور اس کے رسول سے اس کے تعلق کا عکاس ہے۔ اس سوال پر غور و فکر کرنا درود شریف کے عمل کو محض ایک رسم سے ہٹا کر روحانی معاملے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی روحانی ترقی اور ایمان کی مضبوطی کے بارے میں خود احتسابی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس لیے جاننا کہ اس عمل کو نظر انداز کرنے کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اور اس عظیم عبادت کے کیا فضائل و برکات ہیں۔ درود شریف کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت پر غور کرنے سے ایک نہایت اہم حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو درود بھیجنے کا حکم دینے سے پہلے خود اپنے اور اپنے فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور عظمت بے مثال ہے۔ جس کام کا حکم اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ خود بھی انجام دیتا ہے اور اس کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے بھی اس میں شریک ہیں۔ یہ درود شریف کو ایک عام حکم سے ہٹا کر ایک الہی عمل میں شرکت کی دعوت بنا دیتا ہے، جس سے اس کی قدر و قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کے اس واضح حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود شریف پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے، یعنی تحیات جو پڑھتے ہیں، صلاۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ درود ابراہیمی کو تمام درودوں میں افضل ترین قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اس کے الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے تھے۔ تو پس درود ابراہیمی پر یہ زور دینا کہ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور یہ روزانہ کی نمازوں کا حصہ ہے، اسے دیگر درودوں سے ممتاز بنا دیتا ہے۔ فقہی اعتبار سے درود پاک پڑھنا ہر مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھنا فرض ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ مزید برآں کسی بھی مجلس میں جب ایک سے زیادہ بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو کم از کم ایک بار درود پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار درود شریف پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ لیکن جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر آپ پر درود نہیں بھیجتا تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حدیث مبارکہ میں اس عمل کو نظر انداز کرنے والے پر بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے جو اس کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو بخیل یعنی کنجوس قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یہ بخل صرف مال کا نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑا بخل تو یہ ہے کہ انسان اپنے سب سے بڑے محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں بھی کوتاہی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، اور اس امت پر آپ کے احسانات بے شمار ہیں، اتنے کہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اس تناظر میں بخیل کو صرف مالی کنجوسی کے طور پر نہیں بلکہ ایک روحانی کمزوری کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ کثرت سے آپ پر ہدیہ درود و سلام بھیجیں۔ درود نہ پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر دعاؤں کی قبولیت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مجھ پر درود نہ پڑھا جائے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے آدمی کی دعا آسمان و زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہماری دعائیں جو ہماری امیدوں کا سہارا ہوتی ہے صرف ایک چھوٹے سے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے معلق رہ جاتی ہے۔ درود کی عدم موجودگی کی وجہ سے دعاؤں کو آسمان و زمین کے درمیان لٹکتا رہنا اس عمل عبادت اور کسی کی دعاؤں کی تاثیر کے درمیان براہ راست سبب و اثر کا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ تو بس یہ بتاتا ہے کہ درود صرف ایک الگ عبادت نہیں بلکہ دیگر عبادات خاص طور پر دعا کے لیے اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے کے لیے ایک ضروری شرط ہے جو اس کی بنیادی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے یا جب بھی اسے موقع ملے گا وہ کثرت سے درود و سلام بھیجے گا۔ یہ نہ صرف دنیاوی اخروی مشکلات کا حل ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے ہماری محبت کا عملی اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بے پناہ فضائل و برکات سے نوازے۔ کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں۔